شامل محترم، اب آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں استاد العلماء، ممتاز مذہبی سکالر حضرت علامہ مفتی محمد خان قادری، بانی و ناظم اعلیٰ جامعہ اسلامیہ۔ آپ تشریف لاتے ہیں اور اپنے ملفوظات سے ہمیں مستفیض فرماتے ہیں۔ حضرت علامہ مفتی محمد خان قادری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کمزور آدمی ہوں، اتنا اونچی تو میں بول نہیں سکتا۔ چند باتیں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، توجہ سے سماعت فرما لیجیے۔ پہلی بات جو اس موقع پر میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ قرآن مجید میں ایک مقام ہے سورہ انفال میں، بدر کا وہاں واقعہ بیان ہوا ہے۔ بدر میں فرشتے آگے تھے اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی تھی، لیکن ساتھ یہ فرمایا کہ یہ قدرت کا نظام ہمیشہ اس طرح نہیں چلے گا۔ جو میں نے اصول اور ضابطہ دیا وہ یہ ہے، لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّىٰ عَنْ بَيِّنَةٍ۔ جس نے مرنا ہے دلیل پر مرے، جس نے زندہ رہنا ہے دلیل پر زندہ رہے۔ یہ ہے پہلا سبق۔ دلیل کی دنیا ہماری کمزور ہو گئی، کلاشن کوفوں سے سر جھکتے ہیں، دل نہیں جھکتے، دلیل سے دل جھکتا۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے لشکر یہاں آئے، ابھی آپ سن رہے تھے محمد بن قاسم اور فلاں، لیکن ان بزرگوں نے دلیل کے ذریعے دلوں کو جھکایا۔ ہمارے ہاتھ آج کلاشن کوف کی طرف تو بڑھتے ہیں، دلیل کی طرف نہیں جاتے۔ ڈاکٹر یوسف قرضاوی مصری نے ایک جملہ لکھا، بڑا اچھا ہے۔ موت جہالت کو کہتے ہیں، زندگی علم کو کہتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا آج موت کی دعوت دو، ہو سکتا ہے 100 بندہ اکٹھا ہو جائے، لیکن حیات کی دعوت دو، ایک آدمی بھی آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو علمی گرفت ہماری کمزور ہوئی۔ مجدد صاحب کا جو کمال ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے خالص کتاب و سنت کا مطالعہ کیا، پھر اسے سمجھا، گہرائی کے ساتھ ہر معاملے کو دیکھا، سنا، پڑھا، مطالعہ کیا، اور پھر اپنوں اور پرایوں کے سامنے دلیل کے ساتھ سے رکھ دیا۔ ان کو مکتوبات کہتے ہیں، ان کو خطوط کہتے ہیں، ان کی محنت کو سلام۔ آج تو یار کئی ذرائع آ چکے ہیں، میں اور آپ اگر ان ذرائع کو استعمال کریں، آج فیس بک ہے، آج انٹرنیٹ ہے، آج صحافت کی دنیا میں اخبارات ہیں، لیکن کوئی کالم نگار ایسا نہیں جو اسلام کو جانتا۔ میں کتاب لکھتا ہوں، وہ ہو سکتا ہے سال میں کوئی 1000 آدمی پڑھے، لیکن اخبار میں چھپا ہوا مضمون ایک دن میں لاکھوں لوگ مطالعہ کرتے ہیں۔ یہ محاذ خالی ہے بھائیو۔ اگر آپ کے پاس دلائل کی دنیا ہے، اس میدان میں آؤ اور اسلام کا مطالعہ رکھنے والے لوگ گروپ بناؤ، آپس میں مشورہ۔ کچی باتیں میں جناب اڑا دوں گا، ختم کر دوں گا، قتل کر دوں گا، اس سے مت میڈیا کو بھرو۔ دلیل کی زبان بولو، دلیل کی زبان سکھاؤ، پھر دیکھو آپ کی بات چلتی ہے یا نہیں۔ مجدد صاحب نے کیا کی یار، اس وقت خطوط کا بھیجنا، مکتوبات خطوط کو کہتے ہیں۔ آج تو جہاں تک میرا مطالعہ ہے، بزرگ بیٹھے ہیں، کہیں بے ادبی نہ ہو، میں یہ کہنے کے لیے تیار ہوں کہ آج ایسا شخص بھی نہیں ملتا الا ماشاءاللہ جو مجدد صاحب کے الفاظ ہمیں پڑھا ہی سکے۔ ایک ہے ان کو سمجھنا، ان کو سمجھا مولا عبد الحکیم سیالکوٹی نے، انہوں نے تب اسے مجدد الفسانی کہا۔ ہمیں تو ان کی عبارات ہی نہیں بات آتی، ہم تو ان کا مطالعہ ہی نہیں کر سکتے،
اور مسئلہ یہ ہے کہ آج تصوف سیمینار میں آپ کو توجہ دلاتا ہوں، چلو زیادہ نہیں، آپ کے نصاب میں کم سے کم 2-4 مدارس نقشبندیوں کے یار کو 10 مکتوبات اپنے نصاب میں شامل کر لو، ان کو پڑھاؤ اور پھر تحریکی ذہن بناؤ۔ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، ہم ملت کے سرمایہ کے نگہبان بنیں گے؟ جنہوں نے ہر دروازے سے جا کر کھالے مانگ کے پڑھنا ہے، یار معاشرہ ان کی بات کون سنتا؟ آؤ لوٹو، باوقار ایک زندگی بسر کرو اور محسوس کراؤ کہ اسلام ایک باوقار دین ہے، اور پھر تحریکی لوگوں کا مطالعہ کرو، خاص طور پہ حضرت مجدد الفسانی کہ انہوں نے کس حال میں اپنے پرائے بادشاہ کسی کی ضد نہیں کی، اسلام کو سمجھانے کے لیے اسے لکھا، حمیت کو زندہ کیا، قوت کو زندہ کیا، ہر ایک کو متوجہ کیا۔ بس غوث اعظم کا ہی پڑھو، ایک مولوی صاحب تھے، وہ سوائے بادشاہوں کو اسے نیند نہیں آتی تھی، تو آپ نے اسے فرمایا تو میرے پاس آیا کر۔ اس نے کہا آپ کے پاس کیا ملتا ہے؟ کچھ نہیں، بادشاہ کے دربار میں سارا کچھ ملتا ہے۔ انہوں نے فرمایا تو آتا رہ، ایک دن آئے گا بادشاہ تیرے پاس آ جائے گا۔ تو اس طرح انہوں نے ایک حکمت کے ساتھ، دلیل کے ساتھ اس معاشرے میں جنگ لڑی۔ اللہ پاک ان کو برکت دے۔ آج بھی ضرورت ہے اس بات کی کہ میں اور آپ اسلام کا گہرا مطالعہ کریں، پڑھیں اور دلیل کے ساتھ بات لوگوں کے سامنے عقلی نقلی رکھیں، پھر اس کے بعد دیکھیں کہ اس کے اثرات ہوتے ہیں یا نہیں۔ اور ہم اگر اس کمزوری کا ازالہ نہیں کرتے تو پھر کیا تصوف، پھر کیا سیمینار، پھر کیا باتیں ہیں؟ یہ ساری باتیں پھر لایانی ہو جائیں گی، بے فائدہ ہو جائیں گی۔ اور اگر ہم اس طرح بڑھتے ہیں کہ ان لوگوں نے جو نظام دیا، محنت کر کے صبح و شام اس کا مطالعہ کریں اور اس کی تحریک کو آگے لے کر چلیں۔ آج میرا خیال ہے صرف پاکستان نہیں، یہ جتنی ریاستیں آزاد ہوئی ہیں روس سے، ان سب میں اگر آپ دیکھیں تو مجدد صاحب کے اثرات ہیں سارے۔ ان کا ایک یہ جو ترکی ہے، یہاں میں ان کے سکولوں میں کہ گیا ہوں، ان کے نصاب میں مکتوبات شامل ہیں، ان کے مکتوبات شامل ہیں باقاعدہ۔ انہوں نے ایرانی لوگ ہیں، انہوں نے علامہ اقبال کو شامل کیا، اور ہماری قوم ہے، ہمیں پرواہ ہی نہیں کہ ہمارے اندر کیا کیا ہیرے، کیا کیا اللہ پاک نے پیدا کی۔ تو یہ نعمت ہے، مجدد صاحب کے مکتوبات ہیں، دیگر کتابیں جس طرح اقبال مجددی صاحب کہہ رہے تھے، اور ان افراد کو پڑھاؤ، مطالعہ کراؤ، آگے بڑھاؤ، تاکہ ایک عقلی نقلی تحریک ہم معاشرے میں برپا کریں اور ہم بھی وہ سرمایہ ملت کے نگہبان بننے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔